اولاد کے لیے تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی تھے کہ ان کا تذکرہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہمیں پتہ ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو کیا، جس آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا وہ اس میں پورے اترے۔ لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ پورے تو اترے لیکن جو رب نے ان کو نوازا نا، وہ اللہ نے کسی کو نوازا بھی نہیں اس پلانٹ ارتھ پہ۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی یہودی، عیسائی اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور ہمارے نبی کے لیے جو دعا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ کہ اللہ ابراہیم جیسی شان دینا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم جو ہیں جب گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے نا اسماعیل کے ساتھ مل کے، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی، اللہ اکبر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ میں نے اس بے آب و گیا معزز محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو لا کے بسا دی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اللہ اب ان کو نمازی بنا دینا، میں نے اپنی اولاد یہاں پہ رکھ دی ہے، اور ان کو نمازی بنا دینا، اور اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کے ساتھ لگا دینا، لوگ ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اللہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پھر آگے چلتے جائیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ ربا تجھے پتہ ہے میرے جو دل کے اندر چھپی بات ہے، کئی دنیا کی بھی خواہش ہے، اور جو تجھے یہ بھی پتہ ہے جو میں منہ سے کہہ رہا ہوں، تجھے پتہ ہے میرے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے کیا چیز ہے۔ تو اللہ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اسی، یہ سورہ ابراہیم ہے نا، اسی کا یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اسی میں آخر میں چلتے ہوئے ابراہیم بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دینا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعاء، اللہ دعاؤں کو قبول کرنا۔ رب اجعل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری اولاد کو اور میرے والدین کو بخش دینا قیامت کے دن۔ ٹھہر جائیے، سورہ صافات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی کمال کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہاں پہ آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اس کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، اور ابراہیم نے کون سی دنیا کی نعمت نہیں چھوڑی جو اپنے رب سے مانگ نہیں لی، اور اللہ نے وہ نعمت کیسے بدرجہ اتمام ان کو عطا فرمائی۔ اسحاق اور یعقوب کی اولادوں سے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک دکھائی، اور پھر اسماعیل سے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نوبلٹی اور آنر دکھایا، اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں۔ وہاں پہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے جو مجھے مارے گا۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے، اور ساتھ ہی دعائیں اللہ کا رسول شروع کر دیتے ہیں، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میں ہٹوں تو لوگ میرے بارے میں بات اچھی کریں۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کو بھی معاف کر دینا، گمراہ ہو گیا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ اس دن کسی مال اور بیٹے نے فائدہ نہیں دینا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس جو اپنے رب کے پاس فرما بردار دل لے کے آ گیا۔ ابراہیم نے اپنے بارے میں بات کی نا کہ میں اللہ تیرے پاس وہ دل لے کے آیا ہوں تو معاف کر دینا۔ تو بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے تو مجھے اس سے بڑھ کے اچھی دعا نہیں ملی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور بس اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی اس کو نیکی کے رستے پہ لگانا ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا، اور اس کے بعد نیک ساتھی ڈھونڈ کے دینا ہے۔